شاہ اپنی دلہن بنی ہوئی بیوی کو بڑے غور سے دیکھ کر مسکرایا۔ مرحا لائٹ جلا کر ہی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے طوفانی دماغ میں ایک شیطانی آئیڈیا آیا۔ اس نے اپنا فون نکال کر ایک میسج ٹائپ کیا تھا۔ آ کر مرحا کے دروازے کی باہر والی سائڈ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ بہت جلد اس کی ڈرپوک بیوی دروازہ کھول کر باہر آئے گی، اور اس کی امید کے مطابق مرحا نے دروازہ کھولا اور لہنگے کو اٹھاتی ہوئی 2-4 قدم باہر چل کر آ گئی۔ اسے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا تھا، جبکہ نیچے ہال میں روشنی تھی۔ اسی وقت اس کی نظر بچ کر پیچھے سے گزرتا ہوا شاہ روم کے اندر آ گیا۔ روم میں آ کر اس نے چوکیدار کو میسج ٹائپ کر کے لائٹس آن کرنے کو کہا۔ آپ اندر کیسے آ گئے؟ مرحا دروازہ بند کر کے واپس لوٹی تو شاہ اس کی پشت پر سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، اور اچانک شاہ کو اپنے سامنے پا کر مرحا نے زوردار چیخ ماری۔ مگر روم ساؤنڈ پروف تھا۔ آخر پولیس والے کا کمرہ تھا تو اس کی آواز روم سے باہر کیسے جا سکتی تھی؟ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے قدم بڑھا رہا تھا۔ مرحا نے واپس پلٹ کر جلدی سے دروازے کا ہینڈل گھمایا تھا۔ اوہو، بھاگنے کی تو کوشش بھی مت کرنا، اسے جھٹکے سے گھما کر دروازے کے ساتھ لگایا اس نے۔ وہ گہری نظروں سے اسے دلہن بنا ہوا دیکھ رہا تھا۔ آپ اندر کیسے آئے؟ مرحا کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ شاہ کی قربت اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ پولیس والا ہوں، میرے لیے ایسی چھوٹی موٹی سیکیورٹیاں توڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ گہری نظروں سے دیکھتا ہوا اپنا ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے رکھ کر اس کا چہرہ خود کے قریب کیا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، یا آپ چلے جائیں، مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ وہ بہت گھبرائی اور شرمائی ہوئی تھی۔ اس کی بات سے شاہ کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی، لبوں پر دلفریب مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کی والہانہ نظریں سامنے کھڑی اپنی شریک حیات پر جمی ہوئی تھیں، جو دلہن کے روپ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ باریک باریک خوبصورت نین نقش شاہ کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہے تھے۔ اس کی خماری سی بھری ہوئی آنکھوں کے جہاں کو دیکھ کر مرحا نے فوراً سے پہلے نظریں جھکا لیں۔ شاہ نے 2 انگلیاں اس کے چہرے کے نیچے رکھ کر چہرہ اوپر کی جانب اٹھایا تھا۔ اس کی خوبصورت روئی روئی آنکھوں کو دیکھ کر شاہ کو ترس کم اور پیار زیادہ آ رہا تھا۔ میری جان، مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ ہے میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں تمہیں یہ کیسے بتاؤں۔ اس کے خوبصورت دلکش سراپے کو گہری نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھوڑا نیچے جھکا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ کی جانب قدم بڑھایا تھا۔ نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ مرحا ڈر اور شرم سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ اسے بڑے آرام سے لے جا کر تکیے پر سر رکھتے ہوئے لٹایا تھا، جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو اور وہ ٹوٹ جائے گی۔ آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گیا، جو اپنی آنکھیں بند کر کے خود کو محفوظ کیے ہوئے لیٹی تھی۔ دوپٹے کو پنوں سے آزاد کر کے اس کو بھاری دوپٹے سے آزادی دلوائی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے زیور اتارنے لگا، اور خود بھی آہستہ سے اس کے برابر میں لیٹ گیا، اور اس کا حسن دیکھتے ہوئے بولا، بیوی کتنی خوبصورت ہو یار تم، مجھے اپنے حسن سے پاگل کر دو گی۔ شاہ اپنی شرارتوں میں مگن تھا۔ وہ اس پہ جھکا ہوا اپنی محبتیں نچھاور کر رہا تھا کہ اچانک مرحا کے چہرے پہ اسے نمی محسوس ہوئی۔ مرحا کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، آنکھوں میں بہت رونے سے لالی اتری ہوئی تھی۔ شاہ 2 پل کے لیے سمجھ نہیں پایا کہ یہ رونا شرم و حیا کا سبب ہے یا کچھ اور، مگر کچھ اور کو اس نے فوراً اپنے دماغ سے جھٹک دیا تھا۔ وہ کچھ بھی مرحا کے بارے میں غلط نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ مرحا اس کی پہلی محبت تھی، مگر کچھ تو ایسا تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بے شک مرحا شاہ سے 12 سال چھوٹی تھی، مگر اس کی عمر 22 سال تھی، تو اس کے خیال میں ایسی کوئی کم عمر نہیں تھی جو اسے اپنے رشتے کی نزاکت کا پتہ نہ ہو۔ شاہ کی جان، یہ رونا کس لیے؟ یہ آپ کو خود میں سمانا، آپ کو پیار کرنا، آپ کو اپنی پناہوں میں لینا میرا حق ہے۔ میں صرف اپنا ایک جائز حق آپ سے لینا چاہتا ہوں، وہ بھی بڑی محبت سے۔ بہت پیار سے کرتا ہوں یار، تم اس طرح سے رو رو کر مجھے میری ہی نظروں میں شرمندہ کر رہی ہو۔ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا ہے؟ شاہ نے ایک کے بعد ایک سوال کیا، جس کا مرحا نے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا، بس سسکیاں لے لے کر روئے جا رہی تھی۔ شاہ کے بہت زیادہ پوچھنے پہ صرف اتنا ہی کہہ پائی کہ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ میری جان، ڈر کیوں لگتا ہے؟
میں کوئی اجنبی ہوں، تمہارا شوہر ہوں، میرا تم سے بہت پیار کرتا ہوں. میری جان، تمہارے ڈر کی وجہ مجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہی. ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا. وہ کانپ رہی تھی. اس کے اوپر سے ہٹتے ہوئے اس نے اس کے وجود کو بلینکٹ کے اندر کور کرتے ہوئے گہری نظروں سے اس کے ڈرے ہوئے چہرے کی جانب دیکھا تھا. پولیس والے کی نظر تھی، دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی. شاہ میر کے دماغ کی نسیں گہری سوچ کی وجہ سے ابھرنے لگی تھیں. شش، رونا بند کرو. میں تم سے دور رہوں گا. کچھ نہیں کروں گا. پلیز رونا بند کرو. آرام سے سو جاؤ. اس سے دور ہو کر لیٹ گیا تھا. اپنے ٹھاٹے مارتے ہوئے جذبات کے سمندر کو اس نے بڑی مشکل سے بند لگایا تھا. وہ اپنے جذباتوں کے آگے ہار کر کبھی بھی اپنی بیوی کو اس کی مرضی کے خلاف جا کر اپنے قریب کرنے والا مردوں میں سے نہیں تھا. وہ حق میں بہت محبت کا پابند تھا. اٹھ کر کپڑے چینج کر لو. اس طرح تم انکمفرٹیبل رہو گی. لہجے میں بے پناہ پیار تھا. شاہ میر کے محبت والے لہجے سے میرا نے تھوڑی ہمت جمع کر کے اپنے چہرے سے بلینکٹ اتارا. میرا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ تم مجھ سے ڈر رہی ہو. تمہارے ڈر کی وجہ کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، مگر تم مجھ سے ڈر رہی ہو یہ سوچ کے ہی مجھے شرمندگی ہو رہی ہے. شاید میرا رویہ ہی غلط تھا، جس کی وجہ سے میری بیوی میری پناہوں میں خود کو محفوظ نہیں سمجھ سکی. میں اسٹڈی روم میں ہی جا رہا ہوں. تم آرام سے یہاں پر سو جاؤ. شاید امی کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا. میرا کو شاہ میر کا اس طرح روٹ کر جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہ کہاں شاہ میر کو اس طرح ناراض کرنا چاہتی تھی. وہ اپنے اندر کا ڈر نہ تو شاہ میر سے چھپا رہی تھی نہ ہی بتا رہی تھی. شاہ میر اٹھ کر روم سے چلا گیا تھا. میرا بیڈ پر پڑی اب تک سسکیاں لے کر رو رہی تھی. وہ ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی جو ہو گیا تھا. ٹھک ٹھک ٹھک. میرا پر رومان شاہ کے روم کا دروازہ کھٹک رہا تھا. رات کو بہت دیر سے سونے کی وجہ سے صبح رومان شاہ اور میرب دونوں کی آنکھ فجر میں نہیں کھلی تھی. وہ بہت گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے. میرب خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے، اس کے ڈر سے وہ اپنے ساتھ لگائے ہوئے اپنی باہوں کے ساتھ گرفت میں لیے پوری رات اسے لیٹا رہا تھا. اس کی ضدی طبیعت سے شاہ اچھی طرح سے واقف تھا. جو میرب شادی سے پہلے اپنے شاہ کے لیے اپنی نسیں کاٹ سکتی تھی، آج شاہ کی بے وفائی پہ وہ کیا نہیں کر سکتی تھی. اس کا اندازہ شاہ لگا سکتا تھا. یہ ڈر شاہ کے دل میں گھر کر گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ پوری رات بے چینی رہا تھا. کچھ دیر پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی اور وہ بہت گہری نیند میں تھا. دروازہ کھٹکنے کی آواز سے میرب ہڑبڑا کر اٹھی تھی. خود کو رومان شاہ کی گرفت میں دیکھ کے ناگواری سے نظریں اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی. بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، چپلیں پہن کر دروازے کی جانب قدم بڑھا گئی. میں آپ لوگوں کے لیے چائے لے کر آئی تھی. میں نے سوچا کہ رومیو کو صبح صبح چائے پینے کی عادت ہے. مہک چہرے پہ دل فریب سی مسکراہٹ سجائے اپنے ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے ہوئے کھڑی تھی. کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ جی جی بالکل آ سکتی ہیں. آپ تشریف لے کر اندر آئیں. آپ کو اجازت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرب نے جلے بھنے انداز سے کہا تھا. مہک صرف دیکھنے آئی تھی کہ رومان شاہ اور میرب کے درمیان تلخیاں کہاں تک پہنچی ہیں، کیونکہ رات کو مہک کو پتا تھا کہ میرب ان دونوں کو چھت پر دیکھ چکی ہے. وہ رومان شاہ سے چپک کر کھڑی ہوئی تھی. مہک پیچھے سیڑھیوں پر کھڑی ہوئی میرب کو بخوبی دیکھ سکتی تھی. اس نے دیکھ بھی لیا تھا مگر اندیکھا کیا تھا. وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں بڑھیں، جن میں وہ کچھ حد تک کامیاب ہو بھی چکی تھی، جبکہ رومان شاہ کو نہیں پتا تھا کہ میرب وہاں پر آئی تھی. اب وہ ان کے روم میں صرف چسکے لینے کے لیے آئی تھی. رومان شاہ جو لیٹا ہوا مہک کی آواز پر چونک کر اٹھا تھا. اس منحوس کی وجہ سے پہلے ہی ہماری زندگی میں کافی دکان برپا ہو چکا ہے. اب یہ آفت صبح صبح یہاں کیوں نازل ہوئی ہے؟ اس ناگواری سے سوچا تھا. میرب دروازے کے آگے سے ہٹ چکی تھی. مہک نے رات جیسا ہی گھٹیا لباس پہن رکھا تھا. ڈیپ گلے والی تنگ قمیص کے ساتھ تنگ کیپری پہنے ہوئے، ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے ہوئے بڑے دلکش انداز سے چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی تھی. سوٹ کافی ماڈرن تھا، اس لیے دوپٹہ سرے سے تھا ہی نہیں. رومان شاہ نے ناگواری نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا. اس کی نظروں میں اتنا غصہ تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے، مگر وہ مہک تھی جسے جو حاصل کرنا ہوتا تھا اس کے پیچھے وہ ہاتھ دھو کر پڑ جاتی تھی. اس کی اس فطرت سے رومان شاہ بہت اچھی طرح واقف تھا. دھاڑ. واش روم کا دروازہ بند ہوا تھا. میرا غصے سے واش روم میں جا چکی تھی. واش روم کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا گیا تھا کہ شاہ نے اپنے کانوں پر
ہاتھ رکھ لیا۔ پکا دروازے کے قبضے اکھڑ گئے ہوں گے، شاہ نے دل میں سوچا تھا۔ تم دفع ہو جاؤ میرے روم سے، صبح صبح تمہیں شرم نہیں آتی یوں کسی کے بیڈ روم میں آتے ہوئے؟ رومان شاہ نے صاف صاف لفظوں میں اس کی بے عزتی کی تھی۔ کیا ہو گیا ہے رومیو؟ میں کب سے تمہارے روم میں پوچھ کر آنے لگی؟ ہم دونوں میں اتنی پردے داریاں کب سے شروع ہو گئیں؟ انداز بہت دل فریب اور لبھانے والا تھا۔ شاہ نے غصے سے بولنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ اس سے پہلے واش روم سے میرا اپنے کپڑے لینے کے لیے نکل آئی تھی۔ یہ بات سن کر وہ بھی آگ بگولا ہو گئی تھی۔ تو پھر تم ایسا کیوں نہیں کرتی، اپنا سامان لے کے اسی روم میں شفٹ ہو جاؤ؟ تم آرام سے یہاں پر رہو جب تمہیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تم دونوں میں کوئی پردہ نہیں ہے تو پھر کیوں خواہ دونوں دوری کی آگ میں جل رہے ہو؟ اور کیا نام لیا تھا تم نے؟ رومیو؟ نائس نیم۔ تم لوگوں میں اتنی محبت تھی کہ ایک دوسرے کے نام تک رکھے ہوئے تھے۔ رومیو کی جولیٹ، تم یہاں آرام سے رہو، مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا رومیو کتنا تڑپ رہا ہے اپنی جولیٹ سے ملنے کے لیے، تم اس کو چائے پلاؤ یا اس کو چائے میں نہاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بنا موقع دیے غصے سے بول کر واپس اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ میرے خیال میں میری بیوی کے دماغ کو صبح صبح گرم کر کے اب تمہارے دل کو ٹھنڈک پہنچ گئی ہوگی، تو لہٰذا تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ مہک، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ میری زندگی میں آگ لگانے کی کوشش مت کرو ورنہ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ مہک، اس بار مجھ سے کسی بھی انسانیت کی امید مت کرنا۔ میرب میری زندگی ہے، میں بہت پیار کرتا ہوں اس سے، اور اگر تمہاری وجہ سے میری زندگی میں مسائل پیدا ہوئے تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بول رہا تھا۔ تو رومیو، لے لو نا جان، میں تو چاہتی ہوں تم میری جان لے لو۔ میں بھی تمہاری ہوں اور یہ جان بھی تمہاری ہے۔ وہ اس کے پاس ہوتے ہوئے بہکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہک، تھو ہے، تم جیسی عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، جو اپنے مفاد کے لیے اپنا آپ پیش کرنے لگ جاتی ہے۔ تم جیسی گھٹیا عورتوں کی وجہ سے اچھی عورتیں بھی بدنام ہیں۔ اگر تم میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ میرے روم میں آنے کی جرات مت کرنا۔ اور اگر میں نہ جاؤں تو؟ وہ بہت ہی بے شرم ہو تم۔ اگر نہیں جاؤ گی تو میں تمہیں دھکے دے کے نکال دوں گا، رومان شاہ نے دبے دبے الفاظوں میں بولتے ہوئے اسے کہا تھا۔ اونچی آواز صرف وہ اپنی امی جان کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا، چاہے وہ اپنی ماں سے جتنا بھی ناراض ہو، مگر اپنی امی جان کی ناراضگی کی وجہ سے وہ کبھی نہیں بن سکتا۔ اپنی اتنی توہین ہونے کے بعد مہک روم سے روتی ہوئی جا چکی تھی۔ رومان شاہ نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے پاس پڑی چائے کی جانب دیکھا تھا۔ سچ میں رومان شاہ کو صبح صبح چائے کی بہت طلب ہوتی تھی، مگر اس وقت یہ چائے سے زہر لگ رہی تھی۔ آپ کی جان چلی گئی کیا؟ واش روم سے باہر آتے ہی میرب کی زبان نے زہر اگلا تھا۔ میرب یار، صبح صبح میں نے اس کو یہاں نہیں بلایا، رومان شاہ بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ اس لیے تمہیں مجھ سے جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں صبح صبح جھگڑا کرنے کے موڈ میں ہوں۔ رات والے جھگڑے سے میرا سر ابھی تک درد کر رہا ہے، وہ سر کو ہاتھ لگاتا ہوا بولا۔ رومان شاہ، آپ کا اور میرا جھگڑا ہے ہی نہیں، جا رہی ہوں میں۔ رات کو میں اس لیے رک گئی تھی کہ رات میں جانا مناسب نہیں تھا، اور اب میں نہیں رکوں گی، آپ چاہے جتنی مرضی دھمکیاں دے لیں۔ وہ مرر کے سامنے کھڑی ہو کر جلدی جلدی اپنے بال برش کر رہی تھی۔ جا کر دکھاؤ، اگر تمہاری ٹانگیں نہ توڑ دوں تو پھر کہنا کہ رومان شاہ میرا نام نہیں۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ یوں بکواس کر کے مجھ سے دور چلی جاؤ گی اور میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں گا؟ ڈارلنگ، تم میرے بارے میں بہت غلط سوچ رہی ہو۔ آپ مجھے ڈرانے کی کوشش مت کریں۔ اگر میں جاؤں گی تو آپ کیا کر لیں گے؟ لگتا ہے تمہاری یادداشت بہت کمزور ہے، تو پھر سے یاد کرواتا چلوں۔ میں نے تمہیں رات کو بھی سمجھایا تھا کہ کرنے پہ آؤں تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ دور ہٹ کر بات کریں مجھ سے، اور میں آپ کی ان گیدڑ دھمکیوں سے نہیں ڈرتی۔ وہ اٹکتے ہوئے بول کر خود کو بہادر دکھا رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر کر کے دکھاؤ میں کیا کر سکتا ہوں۔ آپ مجھ سے دور رہیں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کریے۔ ہاتھ لگانے کی بچی، تم سمجھتی کیا ہو مجھے؟ سمجھانے کا موقع دو گی تو میں کچھ بکواس کر کے تمہیں بتاؤں گا نا کہ حقیقت کیا ہے۔ رومان شاہ کو میرب کے جانے والی بات سے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ کہاں اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا، مگر یہ پاگل لڑکی سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرب پلیز آرام سے بیٹھ کر میری بات سنو تو میں تمہیں ساری بات سمجھاؤں گا، تمہاری ساری غلط فہمیاں دور کر دوں گا۔ مجھے ایک موقع تو دو۔ مجھے نہ آپ کو کوئی موقع دینا ہے اور نہ آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ میرب غصے میں ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں تو تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا، کسی حال میں بھی، کسی صورت میں بھی نہیں۔
تو بولو کیا کرو گی مجھ سے دور جانے کے لیے؟ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے طلاق چاہیے۔ میرب یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی ہے، دوبارہ اس غلط الفاظ کا استعمال مت کرنا ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا، اور جان ایسے انداز میں لوں گا کہ تمہیں میرا انداز ہرگز پسند نہیں آئے گا۔ میرے خیال سے بہت سمجھدار ہو، میری بات کو بہت اچھی طرح سے تم سمجھ چکی ہو۔ ٹوٹی ہوئی ٹانگوں والی بیوی منظور ہے مگر جانے نہیں دوں گا۔ رومان شاہ کی اکڑ اور ضد تم نے ابھی دیکھی کہاں ہے؟ وہ دھمکی پہ دھمکی دیے جا رہا تھا۔ بہت کر لی میں نے تم سے نرمی سے بات، میرا نرمی والا رویہ تمہارے دماغ میں نہیں گھس رہا، اب مجھے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ اس کے اطراف میں اپنے مضبوط بازو رکھ کر اس کے اوپر جھکے ہوئے کھڑا تھا، جبکہ میرب دبک کر میرر کے بیگ سے لگی ہوئی تھی۔ تمہیں مجھ سے دور جانے کا بہت شوق ہے نا؟ جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں، مگر پہلے میرے لیے ناشتہ لے کر آؤ، اور ناشتے میں اورنج جوس ضرور بنا کر لانا۔ کیوں، یہاں پر کوئی فرمائشی پروگرام چل رہا ہے جو میں آپ کے لیے اورنج جوس بنا کر لے کر آؤں گی؟ رومان شاہ کی اسپیشل فرمائش پر میرب کو غصہ آ گیا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو اور جو کہا ہے وہ کرو۔ آپ اپنی جولیٹ کو بولیں کہ وہ اپنے رومیو کے لیے اورنج جوس اور ناشتہ لے کر آئے۔ میرب میرے صبر کا امتحان مت لو، کیونکہ اس کے بعد جو میں کروں گا وہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ ہمیشہ مجھ پر حکم جھاڑتے رہتے ہیں۔ جا رہی ہوں، شاہ کی پہنچ سے دور ہو کر بول رہی تھی۔ جو کارنامہ خود انجام دیا اگر میں نے کیا ہوتا تو میں تمہاری جان لے لیتا، اب تک تمہیں دفنا کر آ بھی چکا ہوتا، اور جو تمہارے اتنے نزدیک کھڑا ہوتا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں مچھلیوں کو کھلا بھی چکا ہوتا۔ میرب دھپ دھپ کرتی ہوئی غصے سے روم سے باہر جا چکی تھی۔ رومان شاہ فریش ہو کے تیار ہو کر کھڑا ہوا تھا۔ میرب روم میں ناشتہ لے کر آئی، منہ کے زاویے بہت ہی خراب تھے۔ غصے سے ٹیبل پر ناشتہ لگا کر جا کر دور کھڑی ہو گئی۔ ادھر آؤ اور یہاں آ کر بیٹھو۔ میں کیوں بیٹھوں؟ آپ کا ناشتہ ہے، آپ کریں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں نے کہا ادھر آ کر بیٹھو۔ رومان شاہ غصے سے لفظوں کو چبا کر بول رہا تھا۔ بمشکل قدم اٹھاتی ہوئی پاس آ کر تھوڑی دور بنائے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ جوس اٹھاؤ اور پیو۔ میں کیوں پیوں جوس؟ آپ نے بنوایا ہے، آپ پئیں۔ میرا دماغ خراب مت کرو، میں نے کہا جوس کا گلاس اٹھاؤ اور پیو، ورنہ اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود پی لوں گی۔ وہ جوس اٹھا کر پینے لگی۔ میرب کے اس انداز پر رومان شاہ کے لبوں پر ہنسی ابھری تھی۔ خود آرام سے ناشتہ کیا اور چائے پی کر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ چلو اٹھاؤ اپنا ہینڈ کیری اور چلو، تمہیں تمہارے میکے چھوڑاؤں۔ میرب کو تو ویسے ہی اس کے حکم کا انتظار تھا۔ جلدی سے ہینڈ کیری کو پکڑتے ہوئے اپنا ہینڈ بیگ گلے میں ڈال کر اس سے بھی پہلے روم سے نکل رہی تھی۔ سنو، باہر جاتی ہوئی میرب کو واپس بلایا تھا۔ اگر باہر جا کر کسی قسم کی بھی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر کچھ کہا تو سوچ لینا کہ میں تمہیں کہیں پر بھی نہیں جانے دوں گا، یہیں پر میرے ساتھ گھٹ گھٹ کے مرنا۔ پھر اپنے اس خوبصورت چہرے پر ہنسی سجا کر جانا۔ اگر ذرا سا بھی امی جان کو شک ہوا تو ہمارے درمیان کچھ چل رہا ہے تو پھر نہ کہنا کہ میں نے بتایا نہیں۔ انداز دھمکی آمیز تھا۔ میرب کو فی الحال رومان شاہ سے جان چھڑانی تھی، اس لیے اس نے اس مدعے پر زیر بحث کچھ بھی نہیں کہا۔ رومان شاہ کے کہنے کے مطابق میرب نے امی جان سے وہی کیا جو رومان شاہ نے کہا تھا۔ امی جان تو خوش تھیں کہ کم از کم رومان اسے اپنے ساتھ کہیں لے کے جا رہا ہے۔ میرب گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آ کر پرجوان ہو کر بیٹھ گئی۔ فرنٹ سیٹ پر آؤ، تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو تم پیچھے جا کر بیٹھ گئی ہو، ڈرائیور سمجھ کر رکھا ہے مجھے؟ وہ غرایا تھا۔ میرب شاہ کی غرانے والی آواز سے ڈر کر پیچھے سے اٹھ کر آگے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ احمر، فضول کی باتیں مت کرو، مجھے فی الحال شادی نہیں کرنی۔ حد ہے شاہ زیب، تم اتنے پڑھے لکھے سمجھدار ہو کے اس طرح سے بیہیو کر رہے ہو، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا۔ احمر اور شاہ زیب دونوں کیفے میں بیٹھے ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے۔ مدعا شاہ زیب کی شادی تھی۔ جب کسی کو دل پر چوٹ لگتی ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی پڑھا لکھا ہو یا نہیں، یہ بات تم سے زیادہ اچھی طرح کون جان سکتا ہے۔ طنز کر رہے ہو؟ احمد نے کچھ دیر ٹھہر سوچنے کے بعد کہا۔ طنز نہیں کر رہا، صرف تمہیں اپنے اندر کی فیلنگ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، شاہ زیب نے اپنی بات کی سختی کو بدلتے ہوئے کہا تھا۔ احمد، صرف تم اتنا سمجھنے کی کوشش کرو کہ ڈاکٹر ہما کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ کیوں، کیا پرابلم ہے ڈاکٹر ہما میں؟ ویل ایجوکیٹڈ ہے، خوبصورت ہے، اچھے خاندان سے ہے، سب سے بڑھ کر تمہاری فیلڈ میں ہے، تم لوگ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہو،
اور وہ تمہیں خود آگے بڑھ کر پرپوز کر رہی ہے، تو مجھے تمہارے انکار کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ احمر اسے سمجھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنے دوست کو اس کی زندگی میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ احمر، یار تم میرے دوست ہو، اس بات کو سمجھو کہ میں اپنے دماغ سے میرا کو ابھی تک نہیں نکال سکا ہوں۔ اتنا آسان نہیں ہے یار، مجھے تمہارے درد کا احساس ہے، لیکن شاہزیب جب ایک چیز واضح نظر آ رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، اب اسے اپنی زندگی میں خوش رہنے دو، اور یہ مت بھولو کہ تمہارا اس طرح سے مجنوں بننا ہمارے یار کے لیے باعث شرمندگی ہوگا۔ تم دونوں میں پہلے ہی کافی اتنا تناؤ آ چکا ہے، تو پلیز اس تناؤ کو مزید مت بڑھاؤ۔ اس واقعے کے بعد تم دونوں نے آپس میں کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پلیز شاہزیب، ہماری اس خوبصورت دوستی کو اس طرح سے خراب مت کرو۔ اسی وقت ویٹر چائے لے کر آیا تھا۔ دونوں کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئے تھے۔ بہت شکریہ، شاہزیب نے ویٹر سے کہا تھا۔ ویٹر جا چکا تھا۔ احمر، میں تمہاری ساری بات سمجھ رہا ہوں۔ نعمان کی عزت پر آنچ نہ آئے، اسے میری وجہ سے کوئی شرمندگی نہ ہو، اسی لیے میں میرا کی رخصتی میں بھی شامل نہیں ہوا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یار، اس کی شادی ہو چکی ہے، اس کا شوہر اس سے بہت پیار کرتا ہے، اور وہ ASP کبھی بھی میرا کو خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ میں نے دیکھا اس کی نظروں میں چھلکتا ہوا پیار۔ پلیز احمر، اس طرح دل جلانے والی باتیں مت کرو۔ شاہزیب کو جلن محسوس ہوئی تھی۔ خدا اس کو سب خوشیاں دے جس کی وہ مستحق ہے، مگر یار فی الحال مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب اس کا نام کسی اور کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں لوں گا نام، مگر تم ڈاکٹر ہما کے پرپوزل پر نظر ثانی کرنا، اور جواب میں ہاں ہی آنا چاہیے۔ میں تمہاری شادی پر ٹھمکے لگا کے ناچنے کے لیے بےتاب ہو رہا ہوں۔ اچھا ڈانسر صاحب، کوشش کروں گا کہ جلد ہی تمہیں موقع میسر دوں ٹھمکے لگانے کا۔ دونوں کہہ کہے لگا کر ہنس اٹھے تھے۔